الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم غسل اور جنابت کے احکام اور مسائل پڑھ رہے ہیں، اور آج ہمارے پاس حدیث نمبر 112 ہے۔ پڑھیے آپ میں سے کوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من اربع من الجنابۃ ویوم الجمعۃ ومن الحجامۃ ومن غسل المیت، رواہ ابو داود وصححہ ابن خزیمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا تفصیلی تعارف گزر چکا ہے، اور اس حدیث کو امام ابو داود، ابن خزیمہ اور امام حاکم نے روایت کیا ہے، لیکن اس حدیث کے جو ہے وہ صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہے، اور راجح بات یہ ہے کہ جمہور اہل علم کے ہاں یہ حدیث ضعیف ہے، کہ اس کی سند میں مصعب بن شیبہ ایک راوی ہے جو کہ ضعیف ہے۔ اس کی سند میں مصعب بن شیبہ راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، جس وجہ سے حدیث یہ ضعیف ہے۔ اس حدیث میں وَمِنَ الْحِجَامَةِ، یہ الفاظ جو ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تقریباً۔ حجامہ کی تعریف اور اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کہ حجامہ کو حجامہ کیوں کہتے ہیں۔ اس سے مراد سینگی لگوانا ہے، اس سے مراد سینگی لگوانا ہے، جس کو حجامہ بھی کہتے ہیں، پچ لگوانا بھی کہتے ہیں، اور اس کو سینگی لگوانا بھی ہمارے یہاں اردو زبان میں کہتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من اربعین، اللہ کے نبی علیہ السلام غسل فرماتے تھے من اربعین، چار چیزوں سے، من الجنابتی، جنابت سے، ویوم الجمعتی، اور جمعہ کے دن، ومن الحجامتی، اور حجامہ سے، ومن غسل المیتی، اور میت کو غسل دینے سے۔ یعنی یہ چار چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ غسل فرماتے تھے، جنابت سے، جمعہ کے دن، حجامہ سے، اور میت کو غسل دینے سے۔ اس حدیث کو ابو داود اور ابن خزیمہ وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور امام ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور ابن حبان یہ حدیث کے حوالے سے، یعنی توثیق کے حوالے سے متساہل ہے، اور ان کا حکم ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک دیگر علماء کے اقوال کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اس حدیث میں مندرجہ ذیل چار کاموں میں سے کسی ایک کی وجہ سے غسل کرنے کی مشروعیت کا بیان ہے۔ غسل جنابت، اس بارے ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں، غسل جنابت کے حوالے سے ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں، اور غسل جنابت جو ہے یہ کتاب و سنت کے دیگر دلائل سے اس کا وجوب ثابت ہے، قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی غسل جنابت کا واجب ہونا یہ ثابت ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح نہ بھی ہو تو بھی دیگر دلائل کتاب و سنت میں بکثرت موجود ہے۔ غسل جمعہ یہ جمہور اہل علم کے ہاں مستحب ہے، اور راجح بھی یہی ہے، جیسا کہ عنقریب اس کی وضاحت آئے گی۔ حجامہ، سینگی لگوانے سے غسل جو ہے وہ ہوتا ہے یا نہیں، یہ غسل بعض علماء کے ہاں سنت ہے، لیکن جمہور کے ہاں واجب نہیں ہے، کیونکہ اس بارے کوئی بھی صحیح دلیل ثابت نہیں ہے، بلکہ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ غسل جائز نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں کوئی بھی دلیل صحیح اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ جن علماء کے ہاں مستحب ہے انہوں نے اس کی ریزن اور وجہ کیا بتائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حجامہ سے چونکہ بدن سے خون نکالا جاتا ہے، اور جب خون نکلتا ہے تو جسم میں ایک دم کمزوری پیدا ہوتی ہے، سستی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جب انسان غسل کرے گا تو اس سے جسم نشاط ہو جاتا ہے، اس سے جسم جو ہے اس میں نشاط پیدا ہوتی ہے اور چستی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ گویا کہ انہوں نے ایک فائدہ ذکر کیا ہے، لیکن حدیث کے اندر یہ ذکر نہیں کیا گیا، یہ ایک ان کے اپنے اجتہاد ہے، حدیث تو ویسے ہی اس میں کلام ہے۔ چوتھا غسل جو حدیث کے اندر ذکر ہے وہ میت کو غسل دینے سے، راجح قول کے مطابق یہ مستحب ہے۔ اس کی وضاحت بھی ہم نواقض وضو کے اندر کر چکے ہیں، اس کی وضاحت ہم نواقض وضو کے اندر جب ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ جو میت کو غسل دے وہ غسل کرے، اور جو میت کو اٹھائے وہ وضو کرے۔ اس حدیث کے حوالے سے ہم نے وہاں اس مسئلے کے بارے میں بات جو ہے وہ کی تھی، اور یہ ذکر کر چکے ہیں ہم۔ اگلی حدیث پڑھیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی قصۃ ثمامة بن أسال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه۔ یہ حدیث جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث کو امام عبد الرزاق الصنعانی، جن کی کتاب المصنف ہے، انہوں نے اپنی کتاب المصنف کے اندر
اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور انہی سے آگے امام ابن خزیمہ نے، ابن حبان اور ابن الجارود نے منتقا کے اندر یہ حدیث جو ہے وہ نقل کی ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بخاری مسلم کی شروط پر ہے، یہ حدیث بخاری مسلم کی شرط پر ہے، یعنی جو انہوں نے شروط کو مد نظر رکھا ہے وہ شروط اس کے اندر پوری ہیں، اور حدیث یہ صحیح ہے۔ اور اس حدیث کے اندر ثمامہ بن اسال کا ذکر ہے۔ ثمامہ جو ہے یہ تا کے ضمہ اور میم مخففہ کے ساتھ ہے، ثمامہ نہیں پڑھنا شد کے ساتھ بلکہ تخفیف کے ساتھ، ثمامہ ابن اسال، یہ حمزہ کے ضمہ کے ساتھ اور تا مخففہ کے ساتھ، اس سال نہیں پڑھنا، اسال پڑھنا ہے۔ اور ثمامہ بن اسال بن نعمان الحنفی یہ اہل یمامہ کے سردار تھے، اور اصل میں یہ مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے کہیں آ رہے تھے، تو ان کو صحابہ کرام نے پکڑ لیا، اور ان کو پکڑ کے نبی کریم علیہ السلام کے پاس مدینہ میں لے گئے۔ مسجد نبوی کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو باندھ دیا، اور جب ان کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھا گیا تو نبی کریم علیہ السلام آئے، سردار بندہ ہے، حال چال معلوم کریں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کر پوچھا ثمامہ تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگا، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ کا چہرہ مجھے کائنات میں سب سے بدترین لگتا ہے، اور اس طرح کی بات کی۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ ان تقتل ذا دم، ان تقتل ذا دم وان تنعم ذا شاکرا، کہ اگر تم چھوڑ دو گے مجھے تو ایک ایسے آدمی کو چھوڑو گے کہ جو تمہیں اس کا بدلہ بھی دے سکتا ہے، یعنی سردار آدمی تھا، کہہ رہا ہے ان تقتل ذا دم، اگر قتل کرو گے تو میرے بدلہ لینے والے پیچھے بڑے ہیں، میں قبیلے کا سردار ہوں، میرا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا اور تمہیں اس کا بدل بھی دوں گا، کیونکہ سردار آدمی تھے۔ اللہ کے نبی مسکرا کر چلے جاتے۔ ایک دن بھی ایسے ہوا، اگلے دن پھر اللہ کے نبی علیہ السلام آئے تو اس نے وہی بات کی کہ اللہ کے رسول کو کہنے لگا کہ اللہ کے رسول آپ کا چہرہ مجھے سب سے برا لگتا ہے، یہ ہے وہ، اس طرح کی باتیں کی، اور کہنے لگا ان تقتل ذا دم وان تنعم ذا شاکر، اگر قتل کرو گے تو میرے بدلہ لینے والے ہیں، اگر معاف کر دو گے، چھوڑ دو گے تو میں آپ کو بدلہ دوں گا، اس کا مطلب کہ شکریہ ادا کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صاحب مسکرائے اور صحابہ کو فرمایا کہ میرے صحابہ اس کی مشکیں تھوڑی ڈھیلی کر دو، اس کے جو رسیاں ہیں تھوڑی ڈھیلی کر دو۔ تیسرے دن پھر اس نے وہی کیا، وہی سخت الفاظ، وہی رویہ، وہی لہجہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر وہی اخلاق عالیہ کا مظاہرہ کیا، اور آپ نے فرمایا جب تیسرے دن اس نے وہی سخت کلام کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہی دھمکی دی، ان تقتل ذا دم وان تنعم ذا شاکرا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ جب اس کو چھوڑ دیا تو وہ تھوڑا باہر نکلے تو ان کو خیال آیا کہ میں سختی سے بول رہا ہوں، میں دھمکیاں دے رہا ہوں، لیکن یہ کیسا آدمی ہے کہ یہ آگے سے نرم تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی مشکیں تو کھول دیں، ان کی رسیاں تو کھول دیں، ان کے بازو تو کھول دیے، لیکن نبی کریم نے اپنے اخلاق عالیہ سے اس بندے کے دل کو جکڑ لیا۔ تو دل چونکہ اب نبی علیہ السلام کے اخلاق کا قیدی ہو چکا تھا، اس وجہ سے تھوڑا باہر گئے، اور بعد میں دل کے اندر خیالات آئے کہ میں سختی سے بول رہا ہوں، وہ نرمی کیے جا رہے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ ان کا واقعہ تھا۔ مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہوا کہ انہوں نے جا کر اہل مکہ کو دھمکی لگائی، اہل مکہ نے انہیں کہا، اہل مکہ نے ان کو کہا کہ تم بے دین ہو گئے ہو، تم نے محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت ثمامہ فرمانے لگے کہ اہل مکہ کو مخاطب کر کے آج کے بعد تمہیں یمامہ سے جو غلہ آتا ہے، جو دانے آتے ہیں، تمہیں محمد کریم کی اجازت کے بغیر ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ آج کے بعد اگر تمہیں غلہ چاہیے مجھ سے، اگر تمہیں دانے چاہیے تو محمد کریم کے پاس جا کے اجازت لے کر آؤ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے تو تمہیں کھانے پینے کو کچھ ملے گا، ورنہ آج کے بعد یمامہ سے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں، ایک دانہ بھی اگر تمہیں ملے گا تو محمد کی اجازت سے ملے گا۔ تو اس وقت پھر جو ہے وہ اہل مکہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر جو ہے منتیں سماجتیں کرنے لگے، اللہ کے رسول کو کہنے لگے ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے خاندان کے ہیں، کوئی آپ کا چچا ہے، کوئی آپ کا فلاں ہے، کوئی آپ کا فلاں ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، بھوک سے نڈال ہیں، آپ سفارش کر دو ثمامہ کو سفارش کر دو کہ وہ ہمیں غلہ دے دے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر سفارش کی اور پھر دوبارہ یمامہ سے ان کو غلہ ملنا شروع ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں فی قصۃ ثمامہ بن اسال، حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اسلام لانے کے قصے میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اندما اسلم،
جب مسلمان ہوئے وہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے حکم دیا ان یغتسل کہ وہ غسل کرے، یعنی جب مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ غسل کرو۔ اسے عبدالرزاق نے روایت کیا ہے اور اس کی اصل صحیحین کے اندر ہے، یعنی متفق علیہ ہے، اور حدیث یہ صحیح ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے۔ حدیث میں قیدیوں کو مسجد کے، اس حدیث سے متعلقہ کئی ایک احکام ہیں۔ حدیث میں قیدیوں کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھنے کے جواز کی دلیل ہے، قیدیوں کے سامنے حسن سلوک سے پیش آنے کا ذکر ہے۔ حدیث میں کفار کی مسجد میں داخل ہونے کے جواز کی دلیل ہے، اور اس سے بعض فقہاء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جنبی آدمی مسجد میں ٹھہر سکتا ہے، کیونکہ کفار غالباً حالت جنابت میں ہوتے ہیں، اور جب کفار مسجد میں ٹھہر سکتے ہیں تو ایک مسلمان جنبی حالت میں حالت جنابت میں جو ہے وہ بلا ٹھہر سکتا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، جیسا کہ عنقریب ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ اس حدیث سے بعض علماء نے یہ بھی فائدہ اخذ کیا ہے کہ کفار و مشرکین کی نجاست حکمی ہے، حسی نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اگر کفار کی نجاست حسی ہوتی تو ان کو مسجد میں جانے کی قطعاً بھی اجازت نہ دی جاتی۔ حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ کافر جب مسلمان ہو تو اس پر غسل کرنا واجب ہے، لیکن اس مسئلے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ کافر کے مسلمان ہونے پر غسل واجب ہوتا ہے کہ نہیں، اس میں فقہاء کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے والے پر واجب ہے کہ وہ غسل کرے، یہ حنابلہ کا مذہب ہے۔ ان کی دلیل حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جس میں ہے کہ وہ اسلام لائے تو رسول کریم علیہ السلام نے انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت قیس بن عاصم یہ ایک اور صحابی کا واقعہ ہے۔ حضرت قیس بن عاصم انہوں نے بیان کیا کہ میں جب مسلمان ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے مجھے بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ غسل کرنے کا حکم دیا، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد، نسائی، ترمذی وغیرہ میں ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اور دوسری حدیث وہی جو ہم نے ابھی باب کی حدیث پڑھی ہے، حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، وہ بھی اس کی دلیل ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ کافر مسلمان ہونے سے اپنے باطن کو شرک کی نجاست سے پاک کرتا ہے، لہذا حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنے ظاہر کو بھی غسل کے ذریعے پاک کرے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کافر جب مسلمان ہو تو اس پر غسل کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ کافر جب مسلمان ہو تو اس پر غسل کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ یہ قول جمہور فقہاء کرام کا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام سے کوئی ایک بھی ایسی حدیث ثابت نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان ہونے والے کو غسل کرنے کا حکم دیا ہو۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ، ہزاروں میں ہے، لہٰذا اگر غسل واجب ہوتا تو یہ متواتر کے ساتھ ہم تک پہنچتا اور نقل کیا جاتا اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہم تک۔ انہوں نے یہ کہا کہ رسول کریم علیہ السلام کا بعض لوگوں کو غسل کا حکم دینا اور بعض کو نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غسل مستحب ہے، واجب نہیں، کیونکہ اگر واجب ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہر مسلمان کو اس کا حکم دیتے، لیکن یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام سے جب ایک دو صحابہ کو حکم دینا ثابت ہو گیا تو باقی کے لیے بھی ہو گیا۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ہر ایک کو آپ حکم الگ الگ دیتے رہیں کہ تم یہ بھی کرو یہ بھی کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے ہاں معلوم ہو گیا تھا کہ مسلمان ہونے والے کو غسل کرنا ہوگا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کہ ہر ایک کو حکم دیا جائے الگ الگ۔ راجح کیا ہے؟ دلائل کے پیش نظر مسلمان ہونے والے کے لیے واجب ہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد غسل کرے، کیونکہ اس کے بعد اسے وہ تمام عبادات سر انجام دینا ہوں گی جنہیں ہر مسلمان سر انجام دیتا ہے، اور ان میں سے اکثر میں حدث اکبر اور اصغر سے پاک ہونا شرط ہے۔ اور رہی یہ بات کہ رسول کریم علیہ السلام سے کہیں بھی ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان ہونے والے کو غسل کا حکم دیا ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا کسی ایک امتی کو کسی چیز کا حکم دینا تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم اس کے لیے خاص تھا، یعنی یہ اس کے اندر کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کے نبی السلام کا ایک صحابی کو حکم دینا یہ خاص ہے اس کے لیے، اور نہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ بعض لوگ اس کے مخاطب ہیں، بلکہ جب آپ نے ایک کو مخاطب کر کے حکم دے دیا تو باقی پر بھی وہ اپلائی ہوگا۔ یہ تو نہیں کہ آپ ایک کو کہہ دیں حکم ہے اور باقی اس پہ عمل نہ کریں۔ اصل یہی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے کسی ایک صحابی کو حکم اللہ کے نبی دیں تو وہ باقیوں کے لیے بھی حکم ہے، الا کہ اس کے خاص ہونے کی کوئی دلیل آ جائے، لیکن یہاں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، بلکہ دو صحابہ سے ہی ہمیں مل گیا ہے، حضرت ثمامہ بن اسال والی حدیث کے اندر بھی اور حضرت جو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کی حدیث کے اندر بھی یہ ہمیں مل گیا۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام سے غسل کا عدم نقل اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ حکم ثابت نہیں، یعنی اب یہ کہہ دیا جائے کہ سارے صحابہ اس کو نقل کریں تو سارے صحابہ تو حدیث ہی بیان نہیں کرتے، تو سارے صحابہ سے کیسے نقل ہوگا؟ اب دیکھیں کتنی حدیثیں اس کو 5 صحابہ بیان کرنے والے، 10 بیان کرنے والے، کسی کو صرف ایک صحابی بیان کرنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ سارے صحابہ بیان کریں گے تو اس حکم کو مانا جائے گا، یہ قطعاً بھی اس کی دلیل نہیں ہے۔ تو کیونکہ اصل تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہے، اور اس میں یہ شرط نہیں کہ تعمیل ہر ایک سے ثابت ہو، واللہ اعلم۔ چلیے جی حدیث پڑھیں۔
ہے وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم اخرجہ السبعۃ۔ اگلی حدیث پڑھے، کوئی اور پڑھے؟ سر میں پڑھوں؟ پڑھیں۔ وعن سمرۃ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضع یوم الجمعۃ فبہا ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، رواہ الخمسۃ وحسنہ الترمذی۔ ہاں، اس حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے والے ہیں اور ان کا تفصیلی تعارف گزر چکا ہے۔ سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سمرہ بن جندب بھی پڑھ سکتے ہیں اور جندب بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح درست ہے۔ سمرہ بن جندب اور جندب ابن ہلال الفزاری، ان کی والدہ ہیں جندب کی وفات کے بعد، ان کی والدہ جندب کی وفات کے بعد ان کے والد جندب کی وفات کے بعد ان کی والدہ مدینہ میں آئیں، اور اس وقت حضرت سمرہ جو ہیں بلوغت کے قریب تھے لیکن بالغ نہیں ہوئے تھے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک جہاد میں شرکت کرنے کی کوشش کی، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ تم شریک نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت سمرہ نے کہا کہ تم نے فلاں بچے کو جو ہے وہ شامل کر لیا لشکر میں، تو مجھے کیوں نہیں کر رہے؟ میری ان سے کشتی کروا لو، اگر میں کشتی جیت جاؤں تو آپ مجھے شامل کر لینا۔ حضرت سمرہ نے اس بچے سے کشتی کی جس کو اللہ کے نبی نے جنگ میں شامل کیا تھا، وہ بالغ ہو چکا تھا۔ تو حضرت سمرہ نے ان کو بچھاڑ دیا، مطلب ان کو گرا دیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے وہ جنگ میں شامل کر لیا۔ ان سے بہت ساری احادیث مروی ہیں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ گورنر بھی رہے ہیں، اور ان کی وفات جو ہے وہ 58 ہجری میں ہوئی ہے۔ ان احادیث کی جو دونوں احادیث کی تخریج ہے، پہلی حدیث کو امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور احمد میں بھی حدیث موجود ہے، اور ترمذی کی طرف جو نسبت کی گئی ہے یہ غلط ہے، سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ دوسری حدیث اسے امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور احمد نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کے مختلف طرق ہیں، لیکن صحت کے اعتبار سے یہ طریق جو نقل کیا حافظ ابن حجر نے یہ سب سے زیادہ احسن ہے۔ بقیہ تمام جتنے طرق ہیں ان میں کلام ہے، بقیہ اس کے علاوہ جتنے بھی حدیث کی سندیں اور طرق ہیں ان میں کلام ہے، لیکن سب سے حسن درجے کی جو حدیث ہے وہ یہی ہے جس کو مصنف نے نقل کیا ہے۔ حدیث میں غسل الجمعاتی، غسل الجمعاتی میں غسل کی اضافت جمعہ کی طرف یا تو کسی چیز کے اس کے سبب کی طرف اضافت ہے، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یا تو کسی چیز کی اس کے سبب کی طرف اضافت ہے، اضافت کے قبیل سے ہے، یا زمانے اور وقت کے ساتھ۔ اگر سبب کی طرف ہو تو مراد ہوگی نماز جمعہ، غسل یعنی نماز جمعہ جو ہے غسل کو واجب کرنے کا سبب ہے، نماز جمعہ غسل کو واجب کرنے کا سبب ہے۔ اور اگر وقت کی طرف ہو تو مراد ہوگی غسل جمعہ کے دن جو ہے غسل یہ جمعہ کے دن ہوگا، یعنی کسی وقت بھی آدمی کر سکتا ہے، غسل جمعہ کے دن میں ہوگا، اور دونوں میں فرق ہے، کیونکہ پہلے معنی سے غسل کی فضیلت اس وقت حاصل ہوگی جب اسے جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہوئے کیا جائے، اور دوسرے میں معنی سے جمعہ کے دن کسی وقت بھی، یعنی دوسرا اگر معنی ہم کریں تو اس میں یہ ہوگا کسی وقت بھی اگر غسل کیا جائے تو فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ یہاں اصل میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غسل الجمعاتی، کیا یہاں جمعہ کی طرف اضافت ہے یا کہ وقت کی طرف اضافت ہے؟ جن لوگوں نے کہا کہ جمعہ کی نماز کے لیے اضافت ہے، اس کا مطلب جمعہ کی نماز کے لیے غسل کر کے جانا یہ ضروری ہے، اور جنہوں نے کہا کہ نہیں جمعہ کے دن کے لیے یہ خاص ہے غسل، انہوں نے کہا کہ جمعہ کے دن کسی وقت بھی غسل کر لے تو یہ جو ہے وہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن راجح بات یہ ہے کہ یہاں اضافت جو ہے وہ جمعہ کی نماز کے لیے ہے، جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا لازم اور مؤکد ہے، نہ کہ جمعہ والے دن۔ یعنی اگر ہم جمعے والے دن کا کریں تو اس کا مطلب یہ کہ جمعہ کے بعد بھی اگر کوئی غسل کر لیتا ہے تو اس کا غسل ہو جائے گا، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ اصل مقصد تو یہ کہ انسان جمعہ کے لیے جب مسجد میں جائے تو پاک صاف ہو کر جائے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جمعہ کے دن کسی وقت بھی کر لیں تو پھر یہ جو فائدہ ہے یہ حاصل نہیں ہوگا۔ واجب ان بمانا لازم یا مؤکد،
یعنی واجب کا معنی یا ہم لازم کریں گے یا مؤکد کریں گے، دونوں اقوال کے مطابق۔ جن لوگوں نے کہا کہ واجب ہے غسل جمعہ کا، ان کے ہاں بمعنی لازم کریں گے، اور جنہوں نے کہا کہ سنت مؤکدہ ہے، ان کے ہاں بمعنی مؤکد کریں گے۔ علی کل محتلم، علی کل محتلم، میم کے ضمہ اور ہا کے سکون کے ساتھ ہے، میم کے ضمہ اور ہا کے سکون کے ساتھ ہے۔ ہر بالغ کو جو ہے وہ محتلم کہتے ہیں، ہر بالغ کو محتلم کہتے ہیں۔ محتلم یعنی بالغ شخص کو جسے احتلام ہو، تو احتلام کی طرف اضافت چونکہ غالباً یہی علامت ہوتی ہے۔ فبیہا و نعمت، فبیہا و نعمت بھی پڑھ سکتے ہیں اور فبیہا و نعیمت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فبیہا و نعمت و نعیمت دونوں طرح جو ہے وہ اس کو پڑھنا درست ہے۔ تو فبیہا میں ہا ضمیر محذوف عبارت کی طرف لوٹتی ہے، جو سیاق کے مطابق مقدر مانی جائے گی۔ جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوگا وہاں ہم اس کے پیچھے والا آگے والا سیاق دیکھ کر جو ہے عبارت مقدر بنائیں گے، اور جار مجرور مل کر اس کے متعلق ہوں گے محذوف کے، اور اصل عبارت یوں ہوگی من توضع فبالرخصۃ اخذ، من توضع فبالرخصۃ اخذ ونعمت الرخصۃ او ونعیمت الرخصۃ، ونعیمت الرخصۃ او ونعمت الرخصۃ، جس نے وضو کیا اس نے گویا رخصت پر عمل کیا، یہ عبارت مقدر ہوگی۔ فبیہا و نعمت کا کیا معنی ہوگا؟ من توضع فبالرخصۃ اخذ، جس نے وضو کیا اس نے گویا کہ رخصت کو لیا، اور ونعمت الرخصۃ، اور اچھی ہے رخصت۔ مطلب کہ رخصت یہ اچھی ہے، مطلب لوگوں کے لیے اس میں آسانی ہے، لوگوں کے لیے اس میں آسانی ہے۔ تو یہ عبارت جب مقدر مانیں گے تو یہ اس کا محذوف عبارت ہوگی کہ من توضع فبالرخصۃ اخذ ونعمت الرخصۃ، کہ جس نے وضو کیا اس نے رخصت کو لیا اور اچھی رخصت ہے، مطلب اس کے لیے لوگوں کے لیے آسانی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا، غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، جمعہ کا غسل واجب ہے، لازم ہے، علی کل محتلم، ہر بالغ پر جمعہ کا غسل جو ہے وہ واجب ہے۔ اخرجہ السبعۃ، کون بتائے گا آپ میں سے سبع سے مراد کیا ہے؟ ہاں سر صحاح ستہ اور امام احمد کی مسند۔ احسن، اور خمسہ سے؟ خمسہ سے سر امام احمد اور باقی چار جو صحیح ہیں کے علاوہ۔ احسن احسن، چلیے جی۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سمرہ بن جندب یا جندب روایت کرتے ہیں، قالا، انہوں نے کہا، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من توضع یوم الجمعۃ، جس نے وضو کیا جمعہ کے دن، فبیہا، تو اس نے رخصت پر عمل کیا، ونعمت، اور بہت اچھا اور افضل ہے، یعنی کتنا ہی اچھا ہے رخصت پہ عمل کرنا، کتنا ہی اچھا ہے رخصت پر عمل کرنا۔ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ، اور جس نے غسل کیا تو غسل کرنا افضل ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے یہاں دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ وضو کفایت کر جائے گا اور غسل جو ہے یہ افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر غسل نہ بھی کرے تو وضو کر لیتا ہے تو یہ کافی ہے نماز جمعہ کے لیے، لیکن افضل یہ ہے کہ غسل کیا جائے۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جمعہ کے لیے وضو کرنا یہ رخصت ہے، یہ رخصت ہے، اور افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ غسل کیا جائے۔ یہ اصل میں اس حدیث کو ذکر کرنے کا مقصود۔ لیکن اس حدیث کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کلام ہے، جبکہ پہلی حدیث جو ہے وہ آپ جانتے ہیں متفق علیہ ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تو اس حوالے سے ہم مسئلہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں جمعہ کے غسل کے حوالے سے۔ اس حدیث میں غسل جمعہ کے وجوب کی دلیل ہے، جبکہ حدیث سمرہ اس کے عدم وجوب کی دلیل ہے۔ اسی وجہ سے فقہا کے درمیان اختلاف ہوا کہ کیا غسل جمعہ واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے۔ اس میں فقہا کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ غسل جمعہ ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے، غسل جمعہ ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے۔ یہ قول بعض سلف اہل الظاہر کا ہے، بعض سلف اور اہل الظاہر کا۔ امام احمد سے بھی ایک روایت یہی ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ نمبر ایک، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل،
جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے، اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ امام طوس فرماتے ہیں، طوس تابعی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کے مقرب شاگردوں میں سے ہیں، جیسے اکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں سے ہیں، امام مجاہد بن جبر جو کہ مفسر قرآن ہیں وہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں سے، ایسے طوس بھی حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں سے ہیں۔ قلت کہتے ہیں میں نے کہا ابن عباس، عبداللہ بن عباس کو، ذکروا لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے یا ذکر کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اغتسلوا یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن غسل کرو، یعنی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، گویا کہ حدیث کی تحقیق کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا ہے۔ تو حضرت طوس کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کو تابعی ہیں طوس، کہتے ہیں میں نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اغتسلوا یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن غسل کرو، واغسلوا رؤوسکم، اپنے سروں کو دھو، وَإِن لَّمْ تَكُونُوا جُنُبًا، اگرچہ تم جنبی نہ بھی ہو، اگرچہ تم جنبی نہ بھی ہو تب بھی ایسا کرو، وَأَصِيبُوا مِنَ الطِّيبِ، اور خوشبو بھی لگاؤ، یعنی خوشبو بھی لگاؤ اور جو ہے وہ غسل بھی کرو اور سر کو بھی مطلب کہ پانی سے گیلا کرو، اگرچہ تمہیں جنابت لاحق نہ بھی ہو تو پھر بھی۔ فقال ابن عباس، عبداللہ بن عباس نے فرمایا اما الغسل فنعم، رہا غسل کا حکم تو ہاں اللہ کے نبی نے دیا ہے، واما الطیب فلا ادری، اور رہا خوشبو کے حوالے سے تو میں اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ کیا اللہ کے نبی نے خوشبو کا بھی حکم دیا ہے، کیا اللہ کے نبی نے خوشبو کا بھی حکم دیا یا نہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ دونوں احادیث میں تاکید اور امر ہے جو کہ وجوب کا تقاضا کرتے ہیں، جو کہ وجوب کا تقاضا کرتے ہیں۔ نوٹ اس معنی میں اور بھی دلائل ہیں جن کو یہاں ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے یا جگہ نہیں ہے کہ سارے دلائل کو یہاں جمع کیا جائے، مقصد یہ ہے ایک ایک دو دو تین تین دلائل جو ہے وہ ذکر کیے جائیں، ہاں اگر دو سے زیادہ ضرورت ہو تو پھر ذکر کیا جائے۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ غسل جمعہ واجب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے، غسل جمعہ واجب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے، یہ قول جمہور فقہائے کرام کا ہے، یہ قول جمہور فقہائے کرام کا ہے۔ گزشتہ ان کی دلیل گزشتہ وجوب کے دلائل کہتے ہیں کہ تاکید پہ معمول کیے جائیں گے۔ جمعہ کے دن غسل کرنے کے حوالے سے جو روایات وارد ہوئی ہیں کہتے ہیں کہ ان احکامات کو تاکید پہ معمول کیا جائے گا کہ اللہ کے نبی نے تاکید فرمائی ہے، نہ کہ آپ نے واجب کیا ہے۔ اور دوسری ان کی دلیل حضرت سمرہ کی حدیث ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا من توضأ فبیہا ونعمت، فبیہا ونعمت، کہ جس نے وضو کیا اس نے گویا کہ رخصت پہ عمل کیا اور کتنی اچھی رخصت ہے، اور ومن اغتسل فالغسل افضل، اور جس نے غسل کیا تو غسل جو ہے وہ افضل ہے۔ تیسری ان کی دلیل جو کہتے ہیں کہ غسل کرنا یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے یا سنت ہے، مستحب ہے، ان کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے جو کہ اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ ہیں، قالت فرماتی ہیں کان الناس یتناوبون یوم الجمعۃ من منازلہم والاوالی، کہ لوگ جو ہیں جمعہ کے دن باری باری آتے تھے، یعنی مسجد نبوی میں لوگ باری باری آتے جاتے تھے، من منازلہم اپنے گھروں سے، والاوالی اور مدینہ کے اطراف سے، والاوالی مدینہ کے اطراف سے، یا مراد یہاں والی سے قباء کی جگہ ہے، مطلب قباء کا علاقہ اوالی کہلاتا ہے، اوالی مدینہ مطلب مدینہ کا بلندی والا حصہ، عالی عالیہ سے ہے اور مراد جو ہے مدینہ کا بلندی والا حصہ، یا تو وہ مراد ہے یا پھر اوالی سے مراد مدینہ کے اطراف سے لوگ مسجد نبوی میں جو ہے باری باری آتے تھے، مطلب کبھی کچھ لوگ آ گئے، کبھی اس قبیلے والے آ گئے، کبھی وہ آ گئے، چونکہ بعض لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، بعض اپنے محلے کی مسجد میں جمعہ پڑھ لیتے تھے، فیاتونا فی الغباری، تو گرد و غبار میں آتے تھے، یصیبہم الغبار، انہیں غبار پہنچ جاتی، والعرق، اور پسینہ بھی آ جاتا جس سے اسمیل پیدا ہو جاتی، فیخرج منہم العرق، تو ان سے پسینہ نکلتا، فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان منہم، ان میں سے ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، وہوا عندی، اور اللہ کے نبی میرے پاس تھے۔ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی میرے پاس تھے کہ جب ایک آدمی آیا، فقالا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا، اگر تم اس جمعہ کے دن غسل کر لو تو کتنا ہی اچھا ہو، اگر تم اس جمعہ کے دن تطہرتم، میں نہ طہارت حاصل کر لو، غسل کر لو، لیومکم ھذا، اس دن کے لیے، تو کتنا اچھا ہو، لیکن اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا کہ تم ضروری لازمی جو ہے وہ غسل کرو۔ تو اس میں وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ کے نبی لو استعمال کر رہے ہیں، لو انکم، تمنی کے لیے، کہ آپ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش تم غسل کر کے آؤ، لیکن آپ حکم نہیں دے رہے،
تو لو انکم جو ہے یہ غسل کے عدم وجوب کا تقاضا کرتا ہے کہ غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چوتھی دلیل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا من توضأ، جس نے وضو کیا، فاحسن الوضو، اور اچھی طرح وضو کیا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، ثم اتى الجمعہ، پھر جمعہ کی نماز کے لیے آیا یا جمعہ سننے کے لیے آیا، فاستمع وانصت، کان لگا کے سنا اور خاموش ہو کر سنا۔ استماع کہتے ہیں کان لگا کے سننا، یستمعون القول، وہ قول کو، بات کو اچھی طرح سنتے ہیں، پھر اس کی جو اچھی بات ہوتی ہے اس کی اتباع پیروی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فاستمع، اور سنا اس نے کان لگا کر، وانصت، اور خاموش رہا، یہ جمعہ کے لیے ہے۔ تو فرمایا غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ، تو اس جمعہ اور اگلے جمعہ کے درمیان جو گناہ ہے، گناہ صغیرہ مراد ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وزیادۃ ثلاثۃ ایام، اور 3 دن اس سے زیادہ، یعنی اس دن سے لے کر اگلے جمعہ تک اور اس کے بعد 3 دن اگلے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ومن مس الحصى فقد لغا، اور جس نے کینکریوں کو ہاتھ لگایا، چھیڑ چھاڑ کی، فقد لغا، تو اس نے لغو بات کی، یعنی اس نے لغو کام کیا، ایسا کام جو جمعے کے اندر کرنا جائز نہیں ہے۔ لغا کا معنی ہوتا ہے اس نے بےہودہ اور لغو اور فضول کام کیا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جمعے کے دوران کینکریوں سے کھیلنا، کسی موبائل سے کھیلنا، ان چیزوں سے کھیلنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے، اور یہ جو ہے وہ خطبے کو سننا توجہ کے ساتھ یہ واجب اور ضروری ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موبائلز وغیرہ اور ان چیزوں کے سے دھیان لگ جاتے ہیں، بعض فون سننے لگ جاتے ہیں، بعض فون کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ خاموشی کے ساتھ جمعے کو سننا چاہیے۔ جمعے کے دوران تو کینکریوں کے ساتھ بھی کھیلنا جائز نہیں، چہ جائے کہ انسان جو ہے وہ کالیں کرنا شروع کر دے، فون سننا شروع کر دے۔ اس حدیث سے وجہ استدلال یہ ہے کہ حدیث میں وضو کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ غسل واجب نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من توضأ، جو وضو کرے، فاحسن وضو، اچھی طرح وضو کرے، پھر جمعہ کے لیے آئے اور خاموشی کے ساتھ سنتا ہے اور کان لگا کے سنتا ہے، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر من توضأ فاحسن، آپ نے یہ نہیں کہا کہ من اغتسل، آپ نے توضأ کا ذکر کیا کہ وضو کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو بھی چل جائے گا۔ راجح کیا ہے؟ دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے راجح قول یہ ہے کہ اس مسئلے میں تفصیل ہے، ہم نہ ان کی بات کو لیں گے نہ ان کی بات کو لیں گے، بلکہ اس مسئلے میں تفصیل ہے، اور تفصیل یہ ہے کہ جس سے بدبو آ رہی ہو یا اس پر غسل جنابت کرنا واجب ہو تو اس پر غسل جمعہ واجب ہے، اور جس سے بدبو نہ آ رہی ہو یا اس پر غسل جنابت واجب نہ ہو تو اس کے لیے سنت مؤکدہ یا مستحب ہے۔ اور یہی قول ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور ان کے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے۔ تو یہ جو قول ہے نا جس کے اندر تفصیل ہے کہ اگر انسان کے جسم سے بدبو اور سمیل آ رہی ہے، چونکہ حضرت عائشہ کی حدیث نے اس بات پہ دلالت کی ہے کہ لوگ چونکہ بعض لوگ غسل ہی نہیں کرتے تھے، مطلب اسی طرح کام کاج میں، تجارت میں لگے رہتے تھے، اپنی کھیتی باڑی میں یا باغ وغیرہ کی رکھوالی کے اندر جانور چراتے تھے، اسی طرح مسجد میں آ جاتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی اور پسینہ اور یہ ساری چیزیں جب اکٹھے سارے ایک جگہ، مسجد کچی ہوتی تھی، تو جب ایک جگہ سارے اکٹھے ہوتے تھے اور پسینہ ہی پسینہ ہوتا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تاکید کر دی کہ جو بھی آئے غسل کر کے آئے۔ تو لہٰذا اگر کسی سے بدبو آ رہی ہو یا غسل جنابت وغیرہ اس پر واجب ہو چکا ہو تو اس پر غسل جمعہ کرنا واجب ہے، اور دیگر لوگوں پر مستحب اور سنت مؤکدہ ہے۔ اسی قول کو یعنی گویا کہ دونوں اقوال میں یہ جمع کی صورت ہے، یہ دونوں اقوال میں جمع کی صورت ہے، اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے استاد ابن تیمیہ شیخ الاسلام نے بھی اسی قول کو ہی، اور یہ اصل میں ان کا ہی قول ہے، اور یہ اصل میں ان کا ہی قول ہے جو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ چلیے جی اگلی حدیث پڑھیں۔ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤن القرآن ما لم یکن جنبا، رواه احمد والخمسۃ، رواہ الخمسۃ، رواه احمد والخمسۃ، وهذا لفظ ترمذی وحسنہ ابن دیکھیے شاہدہ جب آپ رواہ الخمسہ کہہ رہے ہیں نا تو پھر احمد کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ رواہ احمد بھی کہہ رہے ہیں اور رواہ الخمسہ بھی کہہ رہے ہیں۔ سر بک میں یہی لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ رواہ احمد اور آگے والخمسۃ۔ ہاں تو یہ غلط ہے نا،
چونکہ حافظ ابن حجر مقدمے میں کہتے ہیں، بلوغ المرام کے مقدمے میں کہتے ہیں کہ جب میں کہوں گا اخرجہ الخمسہ یا رواہ الخمسہ تو اس سے مراد بخاری مسلم کے علاوہ ائمہ خمسہ ہیں، یعنی احمد کو ملا کر، امام احمد کو ملا جی کر ائمہ اربعہ یعنی ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور احمد، یہ 5 ہوں گے۔ تو احمد کو الگ پہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جب خمسہ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے سر۔ جی تو ہو سکتا ہے نسخے میں کتابت کی غلطی ہو، تو خمسہ جب کہہ دیا جی تو اس سے مراد احمد بھی شامل ہو گئے بخاری مسلم کے علاوہ۔ اوکے ٹھیک ہے جی تو امیر المومنین علی بن ابی طالب ابو الحسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تعارف تفصیلی ہم پہلے کر چکے ہیں جب ہم نے آغاز میں احادیث وضو کے حوالے سے پڑھی تھی، تو اس میں تیمم کے بارے میں بھی ہم نے حدیث پڑھی تو حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا تھا، اس طرح وضو کی حدیث کے اندر بھی ان کا نام آیا تھا، تو ان کا تعارف ہم کر چکے ہیں۔ قالا، انہوں نے کہا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام، یقرئون القرآن، ہمیں قرآن پڑھاتے تھے، ما لم یکن جنوبا، جب تک آپ جنبی نہ ہوتے۔ اقرأ یقرئ میں نے ہوتا کسی کو پڑھانا، اور قرأ یقرأ میں نے ہوتا خود پڑھنا، تو قرأ یقرأ باب لازم ہے اور اقرأ یقرئ یہ باب متعدی ہے۔ جیسے اکرم یکرم اکرام ہوتا ہے نا، اکرم یکرم اکرام کا معنی ہوتا ہے کسی دوسرے کو عزت دینا، کسی دوسرے کو عزت دینا، اور کرم یکرم میں نہ ہوتا ہے بذات خود عزت والا ہونا یا مطلب سخی ہونا یا جود و سخا والا ہونا۔ تو اسی طرح ہی جیسے قرأ یقرأ ہوتا ہے نا، یعنی خود پڑھنا یہ قرأ یقرأ یہ باب لازم ہے، اور اقرأ یقرأ کسی دوسرے کو پڑھانا، تو یہ اسی سے ہے۔ اکرم یکرم اکرام کسی دوسرے کو عزت دینا، اسی باب سے ہے یہ اقرأ یقرأ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں قرآن پڑھاتے تھے ہر حال میں، کانا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤنا ہمیں پڑھاتے قرآن ہر حال میں، یعنی ما لم یکن جنوبا جب تک آپ جنبی نہ ہو، یعنی حالت جنابت کے علاوہ اللہ کے نبی ہر حال میں ہمیں قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے۔ اور اس کو خمسہ نے روایت کیا ہے، یعنی 5 نے، بخاری مسلم کے علاوہ احمد کو ملا کر۔ وہذا لفظ ترمذی وحسنہ، اور یہ ترمذی کے الفاظ ہیں اور ترمذی نے اسے حسن کہا ہے، اور ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، لیکن اس حدیث کے اندر کلام ہے، اس حدیث کے اندر کلام ہے، کیونکہ اس کے اندر علی بن عبداللہ بن سلمہ المرادی راوی ہیں جس میں کلام ہے۔ علی بن عبداللہ بن سلمہ المرادی، علی بن عبداللہ بن سلمہ المرادی راوی جو ہے، ان میں کلام ہے۔ بہت سارے علماء نے انہیں ضعیف کہا ہے، بہت سارے علماء نے انہیں صدوق کہا ہے، بہت سارے علماء نے انہیں ثقہ کہا ہے، تو لہٰذا اس پوری حدیث کا دار و مدار اسی راوی پر ہے، علی بن عبداللہ بن سلمہ المرادی۔ لیکن اس کی مطابق موجود ہے، ایک دوسری حدیث ایک دوسرے طریق سے بھی موجود ہے، تو راجح یہی ہے کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، دوسری حدیث کے ساتھ مل کر یہ حسن درجے کی حدیث بن جائے گی۔ اور امام ترمذی نے اسے روایت کرنے کے بعد فرمایا حسن صحیح ہو، امام ترمذی فرماتے ہیں حسن صحیح ہو۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں صحیح بات یہی ہے کہ یہ حسن کے قبیل سے ہے، یعنی حسن کے باب سے ہے، حدیث حسن ہے اور قابل حجت ہے۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر یہ ذکر کرتے ہیں، حدیث کے الفاظ واضح ہیں، کوئی مشکل لفظ اس کے اندر نہیں ہے، ترجمہ وہی جو ذکر کیا۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام، رسول کریم علیہ السلام صحابہ کرام کو قرآن کی تعلیم بذات خود دیتے، رسول کریم علیہ السلام صحابہ کرام کو قرآن کی تعلیم بذات خود دیتے، اور صحابہ کرام نے قرآن کریم بلا واسطہ نبی کریم علیہ السلام سے سیکھا ہے، اللہ کے نبی قرآن سکھاتے تھے۔ تو لہٰذا یہاں ایک اہم پوائنٹ اور اہم بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم ہمارے تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبریل سے سیکھا، جبریل نے اللہ تعالیٰ سے سیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل پر نازل کیا، جبریل نے نبی علیہ السلام کو پر لے کر آئے، اور نبی کریم نے اپنے صحابہ کرام کو قرآن پڑھایا۔ کانا یقرؤنا ہمیں قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے، مطلب اللہ کے نبی صحابہ کرام کو قرآن سکھاتے تھے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے 10 آیات کی تفسیر پڑھتے تھے، قرآن کی تفسیر سیکھتے تھے، اور جب تک ان پر عمل نہ کر لیتے ہم اگلی 10 کی تفسیر نہیں پڑھتے تھے، تاکہ پختہ ہو جائے، عمل کرنے سے اور زیادہ جو ہے وہ روایت پختہ ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے جبریل سے سیکھا، جبریل نے اللہ سے سیکھا، اور نبی کریم سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے، یہ نسل در نسل قرآن کریم ایسے چلتا آ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام سے قرآن کی تفسیر بھی سیکھا کرتے تھے، اور قرآن کریم کے تفسیری اقوال صحابہ کرام کے تفسیر کی کتابوں میں وہ تفسیر کی کتابیں جو تفسیر بالماثور ہیں، تفسیر بالماثور، تفسیر بالرائے نہیں،
تفسیر بالماثور والی جو کتابیں ہیں جیسا کہ تفسیر تبری ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو کتب تفاسیر ہیں، تفسیر ابن کثیر ہے، اس کے اندر باقاعدہ صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں. تو لہٰذا ہم کہیں گے آج کوئی بندہ اگر اٹھ کر قرآن کریم کی تفسیر اپنے انداز سے کرنے کی کوشش کرتا ہے، سلف صالحین کے فہم اور ان کے جو طریقہ تفسیر ہے اس سے ہٹ کر اگر کرتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے تیری تفسیر قابل قبول نہیں. کیونکہ قرآن کریم کی تفسیر کرنا اور اس کی وضاحت کرنا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے. صحابہ کرام باوجود عربی زبان جاننے کے وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے تفسیر سیکھا کرتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ فاقیہ و ابا کے بارے میں پوچھا گیا ان سے. وہ فاقیہ و ابا کے اندر فاقیہ کا معنی کیا ہے اور ابا کا کیا معنی ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں وہ فاقیہ کا معنی تو معروف ہے لیکن وہ ابا اس کا معنی کیا ہے میں نہیں جانتا. اگر میں اپنی طرف سے اس فاقیہ و ابا کے اندر ابا کی تفسیر کروں گا تو ایو سماء تظلنی و ایو ارض تقلنی، کہ اگر میں اپنی طرف سے اس جملے کی تفسیر کر دوں تو کون سا آسمان ہے جو مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین ہے جو مجھے پناہ دے گی. مجھے ڈر ہے کہ آسمان میرے اوپر گر پڑے اور زمین مجھے اپنے اندر نگل لے. یہ وہ صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصل عربی تھے، عربی زبان کو جانتے تھے، عربی زبان سے واقف تھے. یہ ان کا مقولہ ہے کہ وہ وفاقیہ تھا وہ ابا کے اندر فاقیہ کی تفسیر کرنے کے بعد وہ اب بن کے اندر کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی طرف سے اس کی تفسیر کر دوں، مجھے اس کا پتہ نہیں لیکن اگر میں اپنی طرف سے تکا لگا کے کر دوں تو کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، سایہ فگن ہوگا، اور کون سی زمین مجھے اپنے اوپر قرار اور جگہ اور پناہ دے گی. تو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج پرلے درجے کے جاہل لوگ جو عربی زبان سے واقف بھی نہیں ہوتے وہ اپنی من مانی سے قرآن کی آیات کی تفسیریں کرتے ہیں اور موضوع کوئی اور چل رہا ہوتا ہے اور اس کو گھما کر پھرا کر کہیں اور لے جاتے ہیں. اپنے اپنے مذہب اپنے اپنے مسلک کی تائید کے لیے اپنی من سے قرآن کی تفسیریں کیے جا رہے ہیں. کوئی بندہ اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کا مطلب یہ کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے. کوئی جو ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر سے جو ہے وہ یہ معنی اخذ کر لیتا ہے کہ جی اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ عالم الغیب تھے. سارے نبی اور ولی عالم الغیب ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ کہ نبی جو ہے وہ غیب پر بخیل نہیں ہے، کہ نبی جو ہے وہ غیب پر بخیل نہیں ہے. إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ کہ اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے جس پر راضی ہو جائے اس کو اللہ غیب کی خبریں. اس طرح کی جو آیات مبہم ہیں ان آیات کو لے کر جو مفصل آیات ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بھی تو کہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ اے نبی قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ کہ اے نبی فرما دیجئے میرے پاس نہ تو اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں علم غیب رکھتا ہوں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ ایسی آیات کہ جن کا معنی دوسری آیات کو ملائے بغیر مکمل نہیں ہوتا، متشابہ جو آیات ہیں ان کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے چکروں میں پڑے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ جو تم تفسیر کر رہے ہو لا کے دکھاؤ کہ صحابہ کرام میں سے کس نے یہ تفسیر کی ہے. وہ اگر کہیں کہ صحابہ کرام سے تو ساری تفسیر منقول ہی نہیں، ہم کہیں گے صحابہ کرام سے ساری تفسیر منقول ہے. اس وجہ سے اگر آپ امام تبری کی تفسیر کھولیں تو آپ کو ہر آیت کے اندر اس کی تفسیر کے اندر اقوال نظر آئیں گے. عبداللہ بن عباس سے، امام اکرمہ سے، امام مجاہد سے، امام طوس سے، اس طرح کعب القرظی سے، کئی اور تابعین اور صحابہ سے جو ہے وہ اقوال آپ کو ملیں گے. تو یہ سلف صالحین ہیں، یہ سلف صالحین ہیں جن کے منہج کے مطابق ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھنا چاہیے. اور اس تفسیر کو کہتے ہیں تفسیر بالماثور. اور ایک ہوتی تفسیر بالرائے جو اپنی رائے سے تفسیر، جیسے امام رازی نے اپنی تفسیر کے اندر ادھر ادھر کی واویلیاں ماری ہیں اور ایسی ایسی باتیں کی ہیں. اس وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ تفسیر رازی کے اندر باقی سب کچھ ہے لیکن تفسیر نہیں ہے تو تفسیر کی کتاب لیکن اس میں تفسیر کے علاوہ سب کچھ ہے، اس کے اندر تفسیر کے علاوہ سب کچھ ہے. چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی کئی جو ہے وہ جو مطلب کہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہیں ان کا انکار کیا، کئی نصوص کی تعویلیں کی اور کئی معاملات کے اندر انہوں نے آپ اگر دیکھیں تو جو ہے وہ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں. تو یہ درست نہیں ہے. بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں صحابہ کرام کو قرآن کی تعلیم دینے سے گریز فرماتے. اس حدیث سے فائدہ اخذ ہوتا ہے. تیسرا فائدہ یہ کہ جب جنبی کو قرآن کی تلاوت سے یعنی جنبی کو قرآن کی تلاوت سے بچنا چاہیے تو حائزہ تو بالاولا. لیکن یہ محل نظر ہے مسئلہ، لیکن یہ مسئلہ محل نظر ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جب جنبی آدمی قرآن کریم کو نہیں چھو سکتا تو عورت تو بحیض والی تو بالاولا نہیں چھو سکتی. یہ محل نظر مسئلہ ہے. وہ اس وجہ سے محل نظر ہے چونکہ جو جنبی ہوتا ہے وہ تو جب چاہے غسل کر کے پاک ہو سکتا ہے، اس کے تو اختیار میں ہے.
لیکن جو مخصوص ایام میں عورت ہوتی ہے اس کے لیے یہ اس کے بس کی بات نہیں جب تک اس کے ایام پورے نہ ہو، تو اس وجہ سے اس کے لیے مجبوری ہے، قرآن بھولنے کا ڈر ہے، سبق اس کے اگر ہیں تو سبق ضائع ہونے کا ڈر ہے، کئی اور چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم دونوں کو برابر نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں کے احکامات جو ہیں مختلف ہیں اور صورتحال بھی مختلف ہے۔ یہاں ہمارے پاس دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ میں نے پہلے جب ہم نے مسئلہ یہ پڑھا تھا کہ قرآن کریم کو کیا بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں کہ نہیں، میں نے کہا تھا کہ یہ مسئلہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، اور اسی طرح کیا حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت زبانی کرنا یا قرآن کریم سے پکڑ کر کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ ابھی انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو مسئلہ وہ یہ ہے بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونے اور اس کی تلاوت کرنے کا حکم کیا ہے، بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونے اور اس کی تلاوت کرنے کا کیا حکم ہے۔ تو اس بات پر مذاہب اربع یعنی چاروں مذاہب کا اتفاق ہے کہ مسلمان بغیر وضو کے زبانی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت زبانی کر سکتا ہے چاہے وضو ہو یا نہ ہو، چاہے وضو ہو یا نہ ہو، اور اس پر مذاہب اربع کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی ہر حالت میں ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور قرآن کریم بھی ذکر ہے، قرآن کریم بھی ذکر ہے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تو قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، مطلب زبانی آپ قرآن کریم کی آیات بھی پڑھ لیتے تھے۔ اس پر بھی مذاہب اربع کا اتفاق ہے کہ بغیر وضو کے نہ قرآن کریم چھوا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہاتھ میں پکڑ کر اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے، یعنی تلاوت کرنے کے ارادے سے بھی قرآن کریم کو نہیں پکڑ سکتے اور قرآن کریم کو چھو بھی نہیں سکتے، قرآن کریم کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے، اس کو جو ہے وہ مس بھی نہیں کر سکتے، اور یہی فتویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ہے، اور یہی فتویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ قرآن کریم کو چھو کر پڑھنا یا قرآن کریم کو چھونا یا پکڑ کے تلاوت کرنا یہ جائز نہیں، زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی ایک تو قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ نہیں چھوتے اس کتاب کو مگر مطہرون پاک لوگ، جو پاک ہیں وہی اسے چھوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ طاہر وہی ہوتا ہے جس کو جنابت لاحق نہ ہو یا حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں سے پاک ہو۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون سے مراد لوح محفوظ ہے، لا یمسہ المطہرون سے مراد لا یمسہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے لوح محفوظ کی طرف، اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ لیکن یہ ایک توجیہ ہے، حدیث میں ہے ان فی الکتاب الذی کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بن حزم ان اللہ یمس القرآن الا طاہر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمر بن حزم کو ایک خط لکھا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمر بن حزم کو ایک خط لکھا تھا جس کے اندر زکوٰۃ کے احکام و مسائل تھے، کچھ اور احکام تھے، ان کے اندر ایک یہ بھی حکم تھا اللہ یمس القرآن الا طاہر، اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ نہ چھوئے قرآن کو مگر پاک، نہ ہاتھ لگائے قرآن کو مگر طاہر آدمی، تو قرآن کریم کو صرف طاہر ہی ہاتھ لگائے۔ لیکن بعض علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں طاہر سے مراد مسلمان ہے، یہاں طاہر سے مراد مسلمان ہے، کافر اس کو ہاتھ نہ لگائے، مسلمان لگا سکتا ہے۔ بعض علماء نے اس کی توجیہ یہ کی ہے۔ یہ حدیث امام مالک نے موطا میں کتاب الصلاۃ میں ذکر کی ہے، اگرچہ حدیث یہ مرسل ہے لیکن اس کا حکم مرفوع والا ہے، لیکن اس کا حکم مرفوع والا ہے کیونکہ اس کی قبولیت پر امت کا اتفاق ہے، امت نے اس حدیث کو قبول کیا ہے اور اس سے کئی مسائل اخذ کیے ہیں، کسی ایک نے بھی اس حدیث کو جو ہے وہ عمل کرنے کو نہیں چھوڑا، لہذا عمل مسلسل امت کے ہاں اس حدیث کی مقبولیت اس بات کی دلیل ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے مرسل ہے، لیکن جو ہے وہ کیونکہ مرسل اس اعتبار سے ہے کہ یہ عمر بن حزم کو جو اللہ کے نبی نے خط لکھا تھا یہ ان کی اولاد تک خط پہنچا ہے نہ کہ سنا گیا ہے، لیکن ان کے پاس خط موجود تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ تو بہرحال راجح یہی ہے کہ جو ہے وہ قرآن کریم اس کو ہاتھ لگا کے قرآن کریم کو چھو کر جو ہے وہ تلاوت کرنے سے بچنا چاہیے، جب انسان قرآن کریم کو چھوئے تو پاک ہونا چاہیے حد سے اکبر اور حد سے اصغر دونوں سے۔ البتہ زبانی قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا موبائل سے دیکھ کر بغیر وضو کے قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ کیا موبائل سے دیکھ کر بغیر وضو کے قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کریم کے اندر جو ایپس وغیرہ ہوتی ہیں ان کے اندر سے بھی دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے اجازت دی ہے، جیسا کہ بہت سارے علماء کا فتویٰ، ہمارے جو دور حاضر کے علماء ہیں ان میں سے سعودی عرب کے بہت سارے علماء کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم
کہ جو ایپس ہوتے ہیں موبائلز کے اندر، ان قرآن کریم موبائل سے ہم تلاوت کر سکتے ہیں، چونکہ وہ مصحف کے قائم مقام نہیں، وہ مصحف کے حکم میں نہیں ہے، وہ مصحف کے حکم میں نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے آپ اس سے قرآن کریم، یہ بالکل ایسے وہ کہتے ہیں جیسے زبانی پڑھنے والی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے قرآن کریم زبانی پڑھنے والی بات ہے اور ہم نے کہا کہ وہ جائز ہے، ایسے ہی وہ ایپس ہوتی ہیں اس کے اندر قرآن کریم کے اوراق تھوڑے ہی ہوتے ہیں، وہ چیزیں ایک ایسی ہیں جو اسکرین کے اندر موجود ہیں، آپ نے بند کیا تو غائب ہوگی، تو لہٰذا اس کا وہ مصحف والا حکم نہیں ہے، قرآن کریم کے جو نسخے ہوتے ہیں ورقی نسخے، ان کا حکم نہیں ہے، وہ ایک چیز ہے، جب تک کھولے رکھیں گے آپ وہ ایپ آن ہے، جب بند کر دیں گے تو گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے ایپس وغیرہ سے۔ ہمارے پاس آج کے ہمارے مسائل میں سے جو آخری ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جنبی کے قرآن پڑھنے کا حکم کیا ہے، جنبی آدمی کے قرآن پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ تو اس بات پر تو تمام فقہائے کرام کا اتفاق ہے کہ جنبی قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن کیا اس کی تلاوت زبانی کر سکتا ہے یا نہیں، اس میں ان کے دو قول، یعنی اس پر سب کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن کیا زبانی قرآن پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، اس میں دو قول ہیں فقہا کے۔ پہلا قول یہ ہے کہ حالت جنابت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا حرام ہے، حالت جنابت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا حرام ہے۔ مذاہب اربع سمیت جمہور اہل علم کا قول یہی ہے۔ یہاں ذرا تھوڑا توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا، پہلا مسئلہ تھا بغیر وضو کے، پہلا مسئلہ تھا بغیر وضو کے قرآن کریم کی زبانی تلاوت کرنے کا، لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ اور ہے، یہ حالت جنابت میں زبانی قرآن پڑھنے کا مسئلہ ہے، وہ حدث اصغر میں، یہ حدث اکبر میں، وہ حدث اصغر کے بعد، یہ حدث اکبر کے بعد، دونوں میں فرق ہے۔ تو وہاں ہم نے پڑھا تھا وضو کے بغیر کیا زبانی قرآن پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، ہم نے کہا کہ زبانی وضو کے بغیر قرآن پڑھا جا سکتا ہے بشرطے کہ آدمی جنبی نہ ہو، لیکن کیا حالت جنابت میں قرآن کریم زبانی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ ہاتھ نہیں لگا سکتا جنبی آدمی، لیکن کیا زبانی پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، اس مسئلے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے، اور پہلا قول یہ ہے کہ حالت جنابت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا حرام ہے، یہ مذاہب اربع سمیت جمہور اہل علم کا قول ہے، یعنی اکثر اہل علم کا قول یہی ہے، مذاہب میں سے بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی الخلاء، اللہ کے نبی علیہ السلام بیت الخلاء آتے، یعنی قضاء حاجت کے لیے آتے، فیقضی الحاجت، اپنی حاجت کو پورا کرتے، ثم یخرج، پھر آپ نکلتے، فیأکل معنا الخبز واللحم، ہمارے ساتھ آپ روٹی کھاتے، گوشت کھاتے، ویقرأ القرآن، اور قرآن بھی پڑھتے، ولا یحجبہ، اور نہیں کوئی چیز قرآن پڑھنے سے آپ کو روکتی تھی، اور ربما قال، یا پھر بعض الفاظ میں یہ انہوں نے کہا حضرت علی نے، لا یحجزہ عن القرآن شیء الا الجنابۃ، نہیں روکتی تھی انہیں کوئی بھی چیز قرآن کی قرات سے، الا الجنابۃ، مگر جنابت۔ اللہ کے نبی قضاء حاجت کرتے اور پھر تشریف لاتے، صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر گوشت اور روٹی وغیرہ کھاتے، پھر قرآن پڑھتے، اور کوئی چیز انہیں قرآن پڑھنے سے نہیں روکتی تھی۔ پھر حضرت علی نے بعض الفاظ کے اندر یہ اضافہ کیا، فرمایا لا یحجزہ عن القرآن شیء الا الجنابہ، نہیں روکتی تھی انہیں قرآن پڑھنے سے کوئی بھی چیز مگر جنابت، یعنی اگر جنابت لاحق ہو جاتی تو پھر وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے، اس کے علاوہ ہر حال میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ اس حدیث کو ابو داود نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کی صحت کے بارے میں اختلاف ہے، اس حدیث کی صحت کے بارے میں اختلاف ہے، بعض علماء نے، محققین نے اسے حسن کہا ہے، بعض علماء نے اسے ضعیف کہا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے اکثر علماء کے ہاں، محققین کے ہاں یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے۔ دوسری ان کی دلیل یہ ہے کہ 4 کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بسند صحیح یہ ثابت ہے کہ جنبی کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا ناپسند یا مکروہ، یعنی مکروہ ہے، یعنی 4 صحابہ کرام سے یہ بسند صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ وہ قرآن کریم کو حالت جنابت میں پڑھنا مکروہ سمجھتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ سلف کے ہاں کراہت بمانۂ حرام ہوتا تھا، سلف کے ہاں کراہت بمانۂ حرام،
یعنی صحابہ کرام جب کہتے تھے کہ یہ کریہ فلان، مطلب یہ ہے کہ وہ ناپسند کا مطلب حرام سمجھتے تھے، یہ اصل میں ہے۔ بعض علماء نے اس کی توجیہ یہ کی ہے۔ وہ 4 صحابہ کون ہیں جن سے حالت جنابت میں قرآن پڑھنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے؟ ان میں سب سے پہلے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حالت جنابت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے، اور اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، اور خلافیات جو ہیں، خلافیات امام بہقی کی کتاب ہے الخلافیات، یعنی اس کے اندر اختلافات انہوں نے نقل کیے ہیں، اس کے اندر بھی انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ حالت جنابت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سنن دارقطنی کے اندر یہ قول جو ہے بسند صحیح مروی ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کو، حالت جنابت میں تلاوت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ تیسرے صحابی، اور آپ دیکھ لیں بڑے بڑے صحابہ ہیں، تیسرے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی حالت جنابت میں قرآن کریم پڑھنے کے قائل نہیں تھے، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ ان کا قول اور اثر جو ہے وہ موجود ہے۔ چوتھے صحابی جن سے یعنی صحیح سندوں کے ساتھ، ویسے تو بہت سارے صحابہ سے مروی ہے لیکن ان کے صحیح سندوں کے ساتھ جو ہے وہ اقوال مروی ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی حالت جنابت میں قرآن کریم پڑھنے کے قائل نہیں تھے اور قرآن کریم پڑھنے کو مناسب اور صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ یہ امام طحاوی نے شرح معانی الاثار کے اندر ان کا یہ قول نقل کیا ہے۔ امام ابو الحسن ماوردی فرماتے ہیں، امام ماوردی معروف ہیں، وہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب آداب الدین والدنیا، فرماتے ہیں کہ حالت جنابت میں قرآن پڑھنے کی حرمت کا حکم صحابہ کرام کے ہاں معروف اور ان میں منتشر تھا۔ صحابہ کرام میں قرآن کریم پڑھنے کی حرمت، یعنی قرآن کریم پڑھنے کی حرمت حالت جنابت میں یہ حکم ان کے ہاں معروف تھا اور ان میں منتشر تھا، تاکہ صحابہ اور صحابیات میں کسی سے بھی یہ مخفی نہ تھا۔ صحابہ کرام اور صحابیات میں سے کسی سے بھی یہ حکم مخفی نہیں تھا کہ اس حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ سب صحابہ اس سے جو ہے وہ جانتے تھے اور ان کے ہاں یہ معروف تھا۔ یہ پہلا قول ہے اور اس کے دلائل ہم نے پڑھے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے قول کی طرف۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جنبی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز ہے، یہ ظاہریہ کا مذہب ہے اور بعض سلف کا قول ہے، اور امام بخاری، امام طبری، امام شوکانی وغیرہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزشتہ حدیث ہے۔ گزشتہ حدیث وہ یہ ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو وجہ اس استدلال یہ ہے کہ قرآن کریم بھی ذکر ہے، لہٰذا یہ بھی عموم حدیث میں داخل ہے۔ جب قرآن بھی ذکر ہے تو ذکر اللہ کے نبی کرتے تھے، تو یہ عموم میں داخل ہے کہ ہر حال میں اللہ کے نبی کرتے تھے، یہ عموم ہے۔ دوسری ان کی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ وہ اپنا مقررہ ورد، اپنا مقررہ یومیہ جو ان کا ورد ہوتا تھا نا، ڈیلی جو انہوں نے اپنا ایک مخصوص اوراد بنائے ہوئے تھے، ہر صحابی نے اپنا ورد بنایا ہوتا تھا کہ میں جو ہے وہ اتنا ورد یومیہ کروں گا۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنا مقررہ ورد جو ہے حالت جنابت میں پڑھتے تھے۔ یہ اثر کتاب الاوسط ابن المنذر کی اس کے اندر ہے، اور حافظ ابن حجر نے تغلیق التعلیق کے اندر، حافظ ابن حجر نے تغلیق التعلیق کے اندر اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے تغلیق التعلیق کے اندر اس حدیث کی سند کو، جو عبداللہ بن عباس کا اثر ہے کہ وہ اپنا مقررہ ورد حالت جنابت میں بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن اس کے اندر ورد کا ذکر ہے۔ اب ورد ضروری تو نہیں کہ قرآن سے ہی ہو سکتا ہے، وہ عمومی ذکر بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں ورد عام ہے، اس سے قرآن کے علاوہ عام ذکر بھی تو ہو سکتا ہے۔ اصل عدم حرمت ہے۔ تیسرا یعنی تیسری دلیل کیا ہے؟ پہلی حضرت عائشہ کی حدیث کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے۔ دوسری حضرت عبداللہ بن عباس کا اثر کہ عبداللہ بن عباس اپنا مقررہ یومیہ ورد جو ہے وہ حالت جنابت میں بھی کر لیتے تھے۔ اور تیسرا کہتے ہیں کہ اصل عدم حرمت ہے۔ اصل عدم حرمت ہے یہاں تک کہ حرمت کی دلیل آ جائے، یہاں تک کہ حرمت کی دلیل آ جائے، لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ 4 کبار صحابہ کرام سے بسند صحیح حرمت آ چکی ہے، جن میں سے 2 خلفائے راشدین ہیں، جن میں سے 2
خلفائے راشدین ہیں جن کے طریقے اور منہج پر رسول کریم علیہ السلام نے امت کو چلنے کا حکم دیا ہے، جن کے طریقہ اور منہج پر رسول کریم علیہ السلام نے امت کو چلنے کا حکم دیا ہے۔ راجح قول کیا ہے؟ دلائل کے پیش نظر راجح قول جمہور کا ہے، اگرچہ اس حدیث کے اندر کلام ہے لیکن صحابہ کرام کے اقوال اس کی تائید کر رہے ہیں، تو یہ ہے کہ حالت جنابت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، البتہ ویسے زبانی ذکر آدمی کر سکتا ہے، اور اس ذکر میں اگر انسان کوئی ایک دو آیات قرآن کریم کی جو ذکر کے طور پہ، یعنی جو دعائیں ہیں قرآن کریم کی سے لی گئی جو دعائیں ہیں، بعض علماء نے اس کے پڑھنے کی اجازت دی ہے کہ وہ دعائیں آدمی پڑھ سکتا ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام سے اس کے بارے میں ممانعت وارد ہوئی ہے۔ واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔